قرآن کے 114 سوروں میں سب سے طولانی سورہ سورہ بقرہ ہے اور سب سے مختصر سورہ سورہ کوثر ہے، لیکن اعجاز کے لحاظ سے جب رسول خدا نے سارے عربوں کو چیلنج کیا، تحدید کیا، کہا کہ جاؤ اس قرآن جیسی کتاب بنا لاؤ، تو پورے قرآن کو پیش کیا، لیکن کہا اس کے بعد آسان کرنے کے بعد کہ اگر نہیں ہو سکتا تو پھر 10 سورے قرآن کے سوروں جیسے بنا لاؤ، پھر اور آسان کیا، فَأْتُوا بِالسُّورَةِ مِن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ، ایک سورت قرآن کی سورت جیسے ایک سورہ بنا لو، ایک سورت بنا لو، ایک سورہ صرف قرآن کا۔ اور رسول خدا نے کیا کیا تھا، اس سورہ کو لکھوانے کے بعد خانہ کعبہ میں جاؤ جا کے لٹکا دو، جہاں پہ 7 معلقات 7 بہترین شاعری کے مجموعے لٹکے ہوئے تھے۔ سب کی توجہ ہے اب تک میرے ساتھ؟ جہاں 7 معلقات 7 سورے یعنی بہرحال ایک شاعری کے مجموعے لٹکے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے اندر، 7 شاعری کے مجموعے، یعنی جو بہت بڑے بڑے شعراء، ہر سال عربوں کے درمیان میں ایک میلہ لگتا تھا، ایگزیبیشن ہوتا تھا، یا جو بھی کہہ لیجئے، کہ جہاں سب جمع ہو جاتے تھے اور وہاں پہ اس کے اندر اپنے اپنے بہترین کلام جو اس سال لکھے گئے ہوتے تھے وہ سناتے تھے۔ شعراء جمع ہوتے تھے، بہت بڑے بڑے شعراء آتے تھے، اور عربوں کے اندر ایک شاعر تھا اس زمانے میں، پیغمبر کے زمانے میں مکے میں، اس کا نام تھا شعشع، شین عین شین عین۔ یہ پورے سال کلام نہیں کرتا تھا، بولتا نہیں تھا، ایسا نہ ہو کہ میری فصاحت و بلاغت کم ہو جائے، بولتا نہیں تھا۔ ہر روز شام کے وقت چہل قدمی کے لیے باہر جاتا تھا، جب وہ چلنے کے لیے باہر جاتا تھا تو لوگ آتے تھے اپنے اپنے اشعار لکھوا، کچھ ایسے تھے جو شعر کہتے بھی تھے اور لکھتے بھی تھے، کچھ ایسے تھے جو کہنا جانتے تھے لیکن لکھنا نہیں جانتے تھے، شعر کہتے تھے، وہ لوگ جو لکھنا جانتے تھے ان سے لکھواتے تھے اور شاہ کے سامنے آتے تھے، کہتے تھے دیکھو ہم نے شعر لکھا، اس کی تصحیح کر دو۔ وہ اپنا قلم ہاتھ میں لیتا تھا، پڑھتا تھا اور فوراً ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد تصحیح کر دیتا تھا، فوراً اس میں غلطیاں نکال دیتا تھا۔ عزیزان گرامی، اب ایک مرتبہ جہاں بہت بڑے بڑے شعراء کے کلام خانہ کعبہ کے اندر لٹکے ہوئے تھے، رسول خدا نے کہا کہ سورہ کوثر نازل ہو گیا ہے، اس کو لکھو اور جاؤ جا کے خانہ کعبہ میں لٹکا دو۔ اور سورہ کوثر کس کی شان میں نازل ہوا ہے؟ سب جانتے ہیں، جناب خاتون جنت کی شان میں نازل ہوا ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ میں انشاءاللہ بعد میں پیش کروں گا۔ تو عزیزان گرامی، سب سے مختصر سورہ ہے قرآن کا، اور اس کو رسول خدا نے کہا لکھو اور خانہ کعبہ میں جہاں 7 معلقات ہیں وہاں لٹکا دو۔ تو اب کچھ صحابہ نے جو ہے فوراً لکھا، خود پیغمبر اسلام جو وحی نازل ہوتی تھی لکھواتے تھے۔ بہت سے لوگوں نے کیونکہ خود نہیں لکھتے تھے یہ گمان کر لیا کہ معاذ اللہ جناب ختمی مرتبہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ عزیزان گرامی، اسے لکھا ہوا دیکھنے کے بعد تصحیح کرتے تھے۔ بہت سے افراد ایسے تھے جن کی غلطیاں ہوتی تھی، توجہ کیجیے گا، پیغمبر اسلام پڑھتے تھے، کہتے تھے نہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا، تم نے غلط لکھا ہے، یہ لکھو جو میں نے کہا تھا، دوبارہ لکھواتے تھے، تصحیح کرواتے رہتے تھے۔ عزیزان گرامی، اگر پڑھنا نہیں جانتے تھے تو تصحیح کیسے کرتے تھے؟ پیغمبر اسلام فوراً تصحیح کرتے تھے، کہتے تھے نہیں ایسا نہیں میں نے کہا، اس کو صحیح لکھو۔ تو عزیزان گرامی، اور تب دوسروں سے لکھواتے تھے جب امیر المومنین جنگ پہ ہوتے تھے تو پھر دوسروں سے لکھواتے تھے، نہیں تو حضرت امیر علیہ السلام سے کہتے تھے کہ یا علی وحی نازل ہوئی، آپ لکھیے۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر نے کہا یہ سورہ نازل ہوا، جاؤ جا کے خانہ کعبہ میں لٹکا دو۔ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا کہ اب سارے عرب جمع ہو گئے، کوئی اتنے بڑے بڑے قصیدے لٹکے ہوئے ہیں اور اتنا مختصر سے سورہ، لیکن جامع اور معنی اتنا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اگر دیکھیں کوثر وانحر ان شانئک هو الابتر، اگر آپ دیکھیں شعر نہیں ہے، توجہ کیجیے گا، نہ نظم ہے نہ نثر ہے۔ اس لیے عربی زبان کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ ہر زبان میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، نظم ہوتی ہے اور نثر ہوتی ہے۔ انگلش میں ہم لوگ جو ترجمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں نظم کو کہتے ہیں پوئمز اور نثر کو کہتے ہیں پروز۔ اب مجھے نہیں، جرمن مجھے نہیں آتی ہے، تو پوئمز اور پروز ہے۔ اب آپ جو بھی اس کو سمجھ لیجیے گا، انشاءاللہ سب اردو میں سمجھ میں اگر نہ آیا ہو تو انشاءاللہ کوشش کیجیے گا کہ اس کو سمجھ لیں۔ تو نظم ہے اور نثر ہے، نظم یعنی شاعری، اور نثر یہ جو میں بول رہا ہوں یہ نثر کہلاتی ہے۔ عزیزان گرامی، ہر زبان میں 2 چیزیں ہیں، نظم ہے اور نثر ہے، لیکن عربی زبان میں 3 چیزیں ہیں، نظم ہے، نثر ہے اور قرآن ہے۔ قرآن نہ نظم ہے نہ نثر ہے، دونوں سے بالا تر ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو اب سارے عرب جمع ہو گئے، انہوں نے کہا بھئی یہ ہمارے جتنے بھی اشعار ہیں اگر اس کا دیکھا جائے تو اس سے بھی بالا تر ہے کہ اس کے اندر ہمیشہ ایک وزن ہے، اور اگر دیکھا جائے تو نثر بھی نہیں نظم بھی نہیں، دونوں سے بالا تر۔ سب جمع ہو گئے، لکھنے لگے کہ اس کا جواب لکھو۔ اگر جواب لکھ دیا تو تم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دے دی۔ عزیزان گرامی، سب کی توجہ تک ہے میرے ساتھ؟ سب لوگ غور سے سن رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جناب ختمی مرتبہ نے لکھوایا اور کہا کہ جا کے اس کو خانہ کعبہ میں لٹکا دو۔ سب کے سب پڑھنے لگے، سب کے سب بڑے بڑے شعراء ادباء جمع ہو گئے، بہت بڑے بڑے ادیب تھے عربوں کے اندر، وہ سب جمع ہو گئے اور سورہ کوثر کو پڑھتے جاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کوئی جواب لکھیں اس کا اور کہیں کہ یہ ہم نے قرآن کا جواب دے دیا۔ سب نے کوشش کی، یہاں تک کہ انہوں نے کہا نہیں ہم سے جواب نہیں بن پا رہا۔ جب کچھ دن گزر گئے تو انہوں نے کہا کہ اس سورے کو اتارو یہاں سے۔ ایک آدمی نے اتارا، کہا چلو شعشع کے پاس چلتے ہیں۔ جب شام کا وقت ہوا، شعشع اپنے گھر سے باہر نکلا، وہ جو پورے سال کلام نہیں کرتا، اس نے فوراً اپنا قلم نکالا۔ کسی نے کہا یہ ذرا شعر درست کر دو، اس نے فوراً درست کیا۔ دوسرا تیسرا کرتے کرتے کسی نے سورہ کوثر اس کے سامنے رکھا، کہا یہ ذرا اس کی تصحیح کر دو، یہ کلام ہے، کسی نے کہا ہے، بتاؤ اس کا
مفہوم کیا ہے اور اس کی تصحیح کر دو. اس نے فوراً جلدی سے پڑھا اور اپنا قلم اٹھایا تصحیح کرنے کے لیے. پھر اس نے کہا کہ نہیں اس میں غلطی نظر نہیں آ رہی, دوبارہ پڑھا, تیسری مرتبہ پڑھا. وہ جو پورے سال کلام نہیں کرتا تھا اس نے اس سورہ کو 3 مرتبہ پڑھا, اور 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک جملہ کہا ما ھذا من کلام البشر, یہ بشر کا کلام نہیں, کسی ما فوق البشر کا کلام. عزیزان گرامی, جیسے ہی شاشہ بول اٹھا تو اب سارے عرب جو تھے وہ جمع ہو گئے, قریش کے سردار جمع ہوئے, عتبہ, شیبہ اور یہ بڑے بڑے جتنے بھی ابو جہل, ابو لہب وغیرہ سب آئے. کہا کہ اگر شاشہ اور بڑے سے بڑا ادیب قرآن کے کسی ایک سورہ کا جواب نہیں لکھ سکتا تو پھر پورے قرآن کا جواب کون لکھے گا؟ کہ اس کا مطلب ہے قرآن کا جواب نہیں لایا جا سکتا. اب محمد کو ہمیں مار دینا چاہیے کیونکہ ان کا جواب نہیں لا سکتے. عزیزان گرامی, آج آپ نے غور کیا, اگر کہیں جنگ ہو رہی ہو, اگر کوئی مسلمانوں پہ حملہ کرتا ہو, اگر کوئی شیعوں کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو جائے تو یاد رکھیے ان کے پاس ہمارے علم کا جواب نہیں ہے, تبھی قتل پہ آ رہے ہیں. عزیزان گرامی, جہاں جہاں دنیا میں آپ کو قتل و غارت ملتا ہے, جہاں جنگ نظر آتی ہے, لوگ قتل پہ آمادہ ہو جاتے ہیں, جب ان کو علم کا جواب نہیں آتا تو پھر وہ کہتے ہیں قتل کیا جائے. علم کا جواب اگر موجود ہوتا ہے تو پھر انسان جنگ پہ نہیں آتا. اس زمانے میں بھی ایسا تھا اور آج بھی ایسا ہے.